الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی کتاب یہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی، بلکہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں آئیں اور صحائف آئے جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو جتنے بھی صحائف آئے اور قرآن اور آسمانی کتابیں نازل ہوئیں یہ سب کی سب رمضان المبارک میں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 3 رمضان کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 6 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی 12 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 18 رمضان کو، اور قرآن مجید جو ہے 27 رمضان کو نازل ہوا، اور تورات بھی رمضان ہی میں، تمام کتابیں رمضان میں ہی نازل ہوئیں۔ تو اس میں کوئی راز اور حکمت تو ہوگی کہ اللہ کا کلام رمضان میں نازل ہو اور ہر کتاب رمضان میں نازل ہو، تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔ بعض حکمتیں انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے چند حکمتیں سن لیجئے۔ رمضان اور قرآن میں کچھ مناسبتیں ہیں، مشابہتیں ہیں، ریزیمبلنس ہیں۔ پہلی مشابہت مناسبت تو یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب تک پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول مستقل ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب روزے دار ہو، سحری سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول مستقل ہوتا رہتا ہے۔ تو تلاوت کرنے والا جب تک تلاوت کرتا رہے رحمتوں کا نزول رہے گا، اور روزہ رکھنے والا جب تک افطاری کر نہیں لیتا، روزے کی حالت میں رہے گا، تو روزے دار کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستقل نزول رہے گا۔ ایک مناسبت تو یہ ہے۔ دوسری مناسبت وہ شفاعت کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن مجید قرآن پڑھنے والے کی، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اور روزے دار کی شفاعت کرے گا، جس نے روزہ رکھا آداب کے ساتھ، جس نے قرآن پڑھا آداب کے ساتھ، جس نے روزہ رکھا آداب کے ساتھ، تو رمضان اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ ایک مناسبت یہ ہے۔ ایک اور مناسبت ذرا بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ سوچ کی ہے، علماء نے بہت عجیب سی بات لکھی ہے، بہت دور کی کوڑی لے کے آنا ہوتا ہے نا، بہت ہی لطیف اور باریک نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تشبہ نصیب ہوتا ہے، ایک مشابہت نصیب ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن کی وجہ سے بھی ایک خاص قسم کی مشابہت اور مناسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ بڑا عجیب انہوں نے نکتہ لکھا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے ایسی باتیں پڑھ کے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی فقط کتاب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بولی، اللہ نے پڑھا ہے، اس کو تلاوت فرمائیے۔ تو ایک وہ وقت تھا کوئی کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پڑھا، فرشتوں نے سنا، اور آج جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عمل سے ایک تشبہ، ایک مناسبت سی مل جایا کرتی ہے۔ تو تلاوت قرآن میں پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے بھی قرآن مجید کو پڑھا، تو یہ تشبہ بالحق قاری قرآن کو مل جاتا ہے
تلاوت قرآن کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پڑھا اور آج قاری قرآن بھی جب قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک انداز کا تشبہ بالحق نصیب ہو گیا تلاوت قرآن کی وجہ سے۔ اب روزے کی وجہ سے تشبہ بالحق کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، مشائخ کو، انہوں نے ایسے ایسے معارف لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو کھانے پینے سے بالکل مبرہ ہیں، پاک ہیں، اور روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو سحری سے لے کر افطاری تک کچھ دیر کے لیے کھانے پینے سے یہ رکا رہتا ہے، تو اس کو شان صمدیت کی بنا جو ہے نا، روزے کے اندر یہ شان صمدیت کی ایک وہ ہے وجہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے، شان صمدیت کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ ہیں، انسان بھی تھوڑے وقت کے لیے جب کھانے پینے سے دور ہٹتا ہے تو اس کو ایک مناسبت سی، مشابہت سی مل جایا کرتی ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی کلام اللہ ہونے کی وجہ سے جب انسان قاری قرآن پڑھتا ہے تو ایک اس کو مشابہت بالحق نصیب ہو جاتی ہے ایک درجے کی۔ اسی طرح روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو پھر شان صمدیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کی ہلکی سی مشابہت نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقل کھانے پینے سے پاک ہے، یہ کچھ وقت کے لیے کھانے پینے کو چھوڑا ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے ہے۔ تو تشبہ بالحق قرآن مجید سے بھی نصیب ہوا، اور تشبہ بالحق تلاوت قرآن سے بھی نصیب ہوا، اور تشبہ بالحق روزہ رکھنے سے بھی نصیب ہوا۔ ایسی عجیب حکمتیں اللہ کے نیک بندوں نے لکھی ہیں کتابوں میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی مناسبت یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے۔ تو تلاوت قرآن یہ بھی خاص تعلق اللہ کا دیتا ہے، اور روزہ انسان رکھے صحیح آداب کے ساتھ تب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تعلق ملتا ہے۔ تو یہ بعض مشابہتیں ہیں جو علماء نے کتابوں میں لکھی۔ تلاوت قرآن یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہے ہم عاجز مسکین انسانوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ خاص احسان ہے۔ فرشتوں کے اندر آپ کو حیرت ہوگی، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام تلاوت قرآن کر سکتے ہیں اور کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں لیکن تلاوت قرآن نہیں کر سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چونکہ اللہ کا پیغام لانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ تو قرآن مجید جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطلب پڑھنا جانتے ہیں۔ باقی فرشتے جو ہے نا اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن غور کریں، جہاں کہیں کوئی محرومی آتی ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی طلب اور لگن بھی کوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب فرشتے جو کہ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے نا، انہیں سننے کا بڑا شوق ہے۔ پوری زمین کے اوپر کہیں کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی مرد یا عورت قرآن پڑھ رہا ہو، یہ اس کا سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ ہے قاری قرآن پڑھ رہا ہے، فرشتے گزر رہے تھے، ایک نے دیکھا تو ادھر آگے قریب آ گیا، دوسروں کو آ جاؤ بھائی سارے آ جاؤ، تو بہت سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، آسمان تک تانتا بن جاتا ہے، اور فرشتے اس کا توجہ سے قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں۔ قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کے قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا لیتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں قاری قرآن کے لبوں کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو ان کو شوق ہے قرآن کا، لیکن ایک انسان جو اچھا قرآن پڑھ نہیں سکتا نا، اس کو جو اچھے قاری کی کیسٹ مل جائے، سننے کے لیے تلاوت مل جائے، وہ بڑے شوق سے سنتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نسبت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ نسخہ شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں نا سینوں کی، ان کو یہ دور کر دیتا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ کون سی بیماریاں؟ بخل، تکبر،
نفسانیت، انانیت، حسد، تلاوت قرآن سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے انسان آداب کے ساتھ تلاوت کرے تو انسان کے دل کی میل اور گندگی، سینے کی میل اور گندگی تلاوت قرآن سے دور ہوتی ہے۔ دو چیزیں اور ہیں جن سے انسان کے دل کی گندگی دور ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کا ذکر، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا دل صاف ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ حدیث ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت، صحبت الاخیار، نیک لوگوں کی صحبت۔ نیک لوگوں کی صحبت بھی دلوں کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے علماء کی مجالس میں بیٹھنے کو لازم سمجھو، اہل حکمت کی حکمت بھری باتوں کو ضرور سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے، اللہ کر دیتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن ہو، ذکر اللہ ہو یا اہل اللہ کی صحبت ہو، یہ تینوں چیزیں دلوں کو پاک اور صاف کرنے والی ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ہم ان تینوں چیزوں کا خوب اہتمام کرنے والے بنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ مجلس کیا ہی خوب ہے جس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، رحمت الہی کی امید ہوتی ہے، اور فرمایا کہ وہ مجلس تو مجلس ذکر ہے۔ تو ایسی مجالس میں دل زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں صحابہ کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی تھی، گھروں میں کیفیت اور ہوتی تھی۔ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو یوں کہہ رہے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات ہوئی، دیکھا، کہہ رہے کیا کہہ رہے ہو تم، کتنی بڑی بات کر رہے ہو، تم مومن ہو۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، قبر کی یاد، دنیا کی محبت کم اور بات چیت کی چیزیں کم، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب اپنے گھر آتے ہیں، کام کاج میں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، فرق آ جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہوتا ہوں تو کیفیت، اور اپنے گھر میں بیوی بچوں میں آتا ہوں تو کیفیت بدلی بھی ہوئی ہوتی ہے۔ چلو پھر ایسا ہے، اس کو نبی علیہ السلام سے ویریفائی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے دل کی یہ کیفیت ہر وقت ایسی ہی رہے جیسی محفل ذکر میں ہوتی ہے، مجالس میں ہوتی ہے، تو ملائکہ تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، راستہ چلتے ہوئے تمہیں سلام کریں۔ لیکن اگر وہ کیفیت ہر وقت باقی رہے، انسان اپنے گھر کے کام کاج، میل جول، تجارت اور باقی معاملات نبھا نہیں سکتا۔ تو یہ علماء کی مجالس کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے۔ یہ مشائخ جو ہیں یہ انبیاء کرام کی کیفیات کے وارث ہیں۔ علماء کون ہیں؟ یہ انبیاء کرام کی علم نور کے وارث ہیں، نور نبوت کے، علوم نبوت کے وارث ہیں۔ علماء کرام کی اور مشائخ کرام کی، مشائخ اعظام کی جب ہم مجالس میں بیٹھیں گے، صحبت میں بیٹھیں گے، ہمارے دلوں میں اثر آ کے رہے گا۔ اور یہ بات آج بھی الحمدللہ لوگ بتاتے ہیں، محسوس ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمیں نیک مجالس میں آنے کی ضرورت۔ اچھا، حکمت کی بات، قرآن اور حدیث کی بات کن سے سننی چاہیے؟ جس سے چاہے سن لیں۔ کبھی آپ نے کسی ناچنے والے سے، گانے والے سے، نوٹنکی سے جا کے علاج کروایا کہ جی میرے ہارٹ میں یہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی دوائی دے دیں، میں شوگر پیشنٹ ہوں، مجھے کوئی دوائی دے دیں؟ یا کبھی آپ نے دیکھا اس طریقے کا کوئی آدمی جو سارا سال ناچ گانا کرتا ہے، وہ جناب میڈیکل کے اوپر یا سائنس کے اوپر جناب یا اور اس طرح کی کسی چیز کے اوپر لیکچر دینا شروع کر دے؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ کہ وہ LLB کے جو لیکچرز ہیں وہ میڈیا پر آ کے دینا شروع کر دے، 11 مہینے تو وہ ناچ گانے کرے،
اور ایک مہینے رمضان میں وہ ذرا میڈیکل کا کوئی سبجیکٹ لے لے اور پڑھائے. کبھی ایسا ہوا؟ اگر ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اعتراض کریں گے نا کہ بھئی یہ اس کا کام نہیں ہے، جس کا کام اسی کو ساجھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے کے ساتھ ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے. وہ لوگ جو 11 مہینے ناچ گانوں کا معاملہ رکھتے ہیں، کپڑے نہ ہونے کے برابر وہ قرآن، حدیث، بخاری شریف، ابو داؤد شریف اور کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن اور حدیث بتا رہے ہوتے ہیں. یہ مذاق ہے، اور ہم لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں. قصور تو ہمارا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کہیں کرکٹ کا ٹورنامنٹ شروع ہو جائے گا، کہیں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی کہ مسلمانوں کے رمضان کو خراب کیا جائے. کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے. اس میں بھی قصور ہمارا ہے. کتنے ایسے روزے دار ہیں جو رمضان المبارک میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر مسجد میں اعتکاف کے لیے 10 دن کے لیے آ جاتے ہیں. ان کو ایک حجرہ الگ سے دے دیا جاتا ہے. ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس حجرے کے اندر انہیں یہ پتہ ہوتا ہے 7 سمندر پار کوئی وکٹ گری ہے یا کوئی چھکا لگا ہے، انہیں یہاں پتہ ہوتا ہے. تو ہماری عبادات کو خراب کرنے کے لیے باطل بھی پوری محنت کر رہا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں. ہم نے بھی فکر نہیں کی کہ رمضان کی اہمیت اور احساس اور وقت کی قدر ہم نے بھی نہیں کی. ہماری ناقدری کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اگر ہم قدردان ہوتے، علماء کی مجالس اور محفل میں جانے والے ہوتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی. تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس میں ہم کچھ ارادے کریں. ایک ارادہ تو یہ کریں کہ اس مہینے میں ہم اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک ارادہ یہ کریں کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. گزشتہ رمضان میں ہم نے جس نے جتنی کی ہے، اس رمضان میں اس سے زیادہ کریں. یہ ماہ جو ہے ماہ رمضان، یہ ماہ صیام القرآن ہے. یہ جو ماہ صیام ہے یہ شہر القرآن ہے. یہ رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے. اب ذرا سنیے کہ ہمارے اکابر قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کتنی زیادہ کرتے تھے، اور وہ خالی پڑھتے نہیں تھے. ان کا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا پڑھنا ان کے دلوں پہ اثر ڈالا کرتا تھا، ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھیں. تو کثرت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے اور شوق اور رغبت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. تو کچھ واقعات رغبت کے ساتھ، کچھ واقعات کثرت کے سمجھ لیجئے، اور پھر رغبت کے بارے میں بھی چند باتیں ہو جائیں. رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے. اور آخر رمضان میں نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ ان کے ساتھ دور فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں ہر دن میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے. 30 روزے اگر ہوتے تو 30 قرآن مجید ان کے مکمل ہوتے. 29 روزے ہوتے تو 29 قرآن پاک مکمل ہوتے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے. 63، 30 دن میں اور 30 راتوں میں، اور 3 تراویح کے اندر ہر 10 دن میں ایک قرآن 3 سپارے روز. یہ ان کا معمول ہوتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 70 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے. یہ تو رمضان کا امام شافعی کا بتایا نا. غیر رمضان کا اور سفر کا ایک واقعہ سنیے. غیر رمضان کا اور سفر کا ایک واقعہ سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے بعد مینا میں تھا، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے میری دعوت کی، میں نے دعوت فوری طور پر قبول کر لی. اور وہاں مجھے یہ معلوم ہوا
کہ یہ لوگ مدینے سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک اونٹ خالی ہے اور انہوں نے آفر بھی کر دی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو، اونٹ موجود ہے، سوار نہیں جا رہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا وہ صحبت ملے گی۔ امام دار الحجرہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو میں ان کی صحبت بھی اٹھاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور وہاں کی حاضری، یہ سب چیزیں مل جائیں گی، تو میں خوشی خوشی سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں مکہ سے مدینہ پہنچنے میں مجھے 16 دن لگے، اور ان 16 دنوں میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اونٹوں کا سفر، تو وہ قرآن مجید کے عاشق ہوتے تھے۔ وہ سامنے ذرا آگے جائیں، تھوڑا آخر تک جائیں۔ اب ہمیں یہ بات بہت عجیب نظر آتی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے، کیونکہ ہمارے اندر وہ شوق نہیں، وہ رغبت نہیں۔ میری والدہ الحمدللہ رمضان المبارک میں 12 سے 14، تقریباً 15 کے قریب قرآن مجید کر لیا کرتی تھیں۔ 14، 15، 16 قرآن مجید ہر سال، ہر رمضان میں ان کا یہ معمول تھا کہ قریب 14، 15 قرآن مجید مکمل کر لیتی ہیں، کبھی 16 مکمل کر لیتی ہیں۔ اور گھر کے کام کاج بھی سارے خود کرتی، اور سحری افطاری بھی سب بازار کی نہ ہوتی، سب کی سب گھر کی ہوتی۔ تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح ایک قاری صاحب تھے، قاری طاہر صاحب، کئی سال ہو گئے دکان پہ ملنے نہیں آئے، پہلے بہت کثرت سے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کا قد بہت تھا، لیکن ویسے ان کا قد چھوٹا تھا۔ چھوٹے قد پہ ایک لطیفہ وہ آپ کو سنا دوں، بڑا لطیفے سے مراد بڑی مزیدار بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ چھوٹے قد کا تھا۔ اس نے کہا حضرت مجھے فلاں بندے نے دھوکہ دیا، مجھے انصاف دیں، میرا مقدمہ سنیں۔ حضرت نے اس کو فرمایا کہ بھئی چھوٹے قد کے لوگوں کو تو دھوکہ نہیں دیا جاتا، ان کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کی بات بالکل مناسب ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے قد والے کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن جس نے مجھے دھوکہ دیا مجھ سے بھی چھوٹے قد کا ہے، مجھ سے بھی چھوٹے قد کا ہے۔ حضرت عمر خیر مسکرائے اور پھر دوسرے کو بھی بلایا، اور دونوں کی بات سن کے جو فیصلہ تھا وہ پھر آپ نے دیا۔ تو یہ قاری طاہر صاحب جو تھے یہ چھوٹے قد کے تھے، اللہ کے یہاں ان کا قد بہت تھا۔ یہ روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، بلا ناغہ ایک قرآن مجید۔ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ 40 سال ہو گئے ایک قرآن مجید کی روزانہ کی ان کی ترتیب۔ اور دودھ پینے کے تو وہ عاشق تھے، 2 کلو بھی دے دو تو 2 کلو پی جاتے تھے۔ اب غالباً ان کا انتقال ہو چکا ہوگا، کئی سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو آج بھی الحمدللہ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم نہیں پڑھتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے والے دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، پوری زندگی 1 ہفتے میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا۔ قرآن مجید میں 7 منازل ہیں، 7 منزلیں ہیں، 1 منزل روز پڑھتے اور ہر ہفتے قرآن مجید پورا کر لیتے، ساری زندگی کا یہ معمول۔ مفسر قرآن حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید کو مکمل کرتے۔ جب رمضان آ جاتا تو ہر 3 دن میں قرآن مجید مکمل کرتے، اور آخری عشرہ آ جاتا تو پھر محنت اور تلاوت اور بڑھا دیتے، روزانہ قرآن پورا کرتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، رمضان ہوا شہر القرآن، رمضان ہوا شہر تلاوت القرآن، کہ رمضان تو قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور رمضان لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آتا اپنے پڑھانے کا، تدریس کا کام موقوف کر دیتے کہ اب انشاءاللہ شوال میں پڑھائیں گے، اور فرماتے ھذا شہر القرآن۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں رمضان کے بارے میں، ھذا شہر القرآن، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے۔
تو ہم لوگ بھی قرآن مجید کی کوئی ترتیب بنائیں۔ قرآن مجید کا کم سے کم حق ہر امتی کے اوپر کیا ہے، ہر بندے کے اوپر کیا ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے سال میں کم سے کم 2 مرتبہ پورا قرآن مجید ضرور تلاوت کرنا چاہیے۔ اس سے کم کے اوپر تو گنجائش ہی نہیں، چھٹکارا نہیں ہے۔ زیادہ تو جتنا ہو، روز ایک قرآن ہو جائے کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن سے کم عرصے میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ حافظ قرآن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے جی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں عجیب سوال کہ جی زیادہ قرآن پڑھنے سے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دماغ خشک ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ ایسے سوال کئی دفعہ لوگ پوچھ لیتے ہیں، عجیب سوال کہ جی زیادہ ذکر کر لیا تو جلالی ہو جائے گا، زیادہ قرآن پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی صورت ہے۔ کسی نے پوچھا یہ پڑھ لیا 2.5 سپارے پڑھ لیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کہ سارا دن میوزک سننے سے کچھ نہیں ہوتا، سارا دن فیس بک اور یوٹیوب پہ بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سارا دن بازاروں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سارا دن گپوں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہم کریں، کم سے کم رمضان میں تو ہم کو ٹارگٹ بنائیں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ صرف کثرت مطلوب نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے اکابر جب قرآن پڑھتے تھے وہ خالی تلاوت نہیں ہوتی تھی، تلاوت قرآن کے اثرات ہوتے تھے جو ان کے قلوب کے اوپر آیا کرتے تھے۔ ہمارے سننے میں اور ان کے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جب سنتے تھے تو دل نرم ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، اور ہم جب سن رہے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ امام صاحب 1 رکوع کی جگہ تراویح میں 2-3 رکوع پڑھ لیں تو شاید ہمیں برا ہی لگ جاتا ہے کہ اتنا زیادہ کیوں پڑھ دیا، اور سمجھ میں آنا تو خیر ہمارے ہاں بہت ہی تھوڑا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہو کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو بخار ہے، اب بخار میں اس کو کمزوری بھی ہے، ہلا بھی نہیں جاتا، اور اس کو کچھ کھانے پینے کی چیز دو تو کھائی نہیں جا رہی، دل نہیں کر رہا۔ اور ہمارے بڑوں کی مثال یہ تھی، ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے نا، اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس کے سامنے لذیذ قسم کے کھانے ہو تو بہت شوق اور رغبت سے کھاتا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ بیمار آدمی کی طرح ہے کہ ہم روحانی طور پر، باطنی طور پر بیمار ہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا۔ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا ہمارے لیے ایک مشکل اور ایک مصیبت بن جایا کرتی ہے۔ ہم باطن میں بیمار ہیں، ہمارے دلوں کے اندر روگ ہے، اور ان کے باطن کے اندر نور ہوتا تھا، قرآن سے تعلق ہوتا تھا، وہ شوق سے قرآن پڑھتے تھے۔ وہ کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ جیسے کوئی پیاسا آدمی صحرا میں سفر کرتے کرتے گرمی کے موسم میں شدید پیاس کی حالت میں ٹھنڈے چشمے پہ پہنچے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ پانی خوب پیے گا اور پانی کی لذت محسوس کرے گا، اس کے انگ کے اندر اس کی پانی کی جو تراوٹ ہے وہ پہنچے گی، اور اسے انجوائے کرے گا، خوش ہوگا۔ تو ہمارے اکابر قرآن مجید پڑھ کے اس طرح خوش ہوتے تھے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم میں اس کے اثرات آتے، اور وہ اس کے نور سے منور ہو جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کا کلام پڑھتے یا سنتے تو ان کا دل مچل جایا کرتا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے۔ ایک باقاعدہ علماء نے مستقل عنوان لگایا ہے، القرآن للبکا، قرآن پڑھنا اور رونا۔ قرآن مجید کا رونے سے بڑا تعلق ہے کہ قرآن پڑھنا اور رونا۔ جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے روئے یہ خوش نصیب انسان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بعض آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جو اللہ کے خوف سے آنسو نکل جائے، جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل جائے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کوئی قرآن پڑھتے ہوئے روئے، انشاءاللہ اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اس رمضان میں کوئی ایک ٹارگٹ تو ہم یہ بنائیں نا کہ یا اللہ
کچھ نہیں کم سے کم قرآن پڑھتے یا سنتے ہوئے ایک دفعہ تو رو ہی جائیں گے نا. اس کے لیے بھی ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے. یہ جو مومن کے ندامت سے نکلے ہوئے آنسو ہیں نا، ان کی اللہ رب العزت کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے. دیکھیں امپورٹڈ چیز کی نا بڑی قیمت ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی بھئی آپ نے یہ لے لیا، یہ اتنا مہنگا کیوں لیا؟ بھئی امپورٹڈ تھا، روز روز تو ملتا نہیں، مجھے اچھا لگا میں نے لے لیا. تو ہمارے یہاں بھی بازار میں، مارکیٹ میں امپورٹڈ چیز کی قیمت زیادہ محسوس کی جاتی ہے کہ بھئی اچھا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو آنسو ہیں نا، یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہیں. فرشتے عبادت کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں اور دنیا کے بڑے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ندامت کے آنسو وہاں نہیں ہیں. ندامت کے آنسو وہاں نہیں ہیں. جب دنیا میں کوئی بندہ اللہ کی محبت میں یا خوف خدا میں یا قرآن کے ساتھ تدبر میں جب رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، تو اس کو بھی امپورٹڈ چیز کی مانند وہاں بڑی قدر سے دیکھا جاتا ہے. فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں، یہ کیسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے رو رہا ہے. فرشتے رو نہیں سکتے، بڑی اس کی وہاں قیمت ہے. قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء اپنے وقت پہ شفاعت کریں گے. ایک بندہ ایسا ہوگا جہنم میں جل رہا ہوگا، کوئی شفیع اس کو شفاعت کرنے والا نہ ملا ہوگا، جہنم کی آگ میں ہوگا. اس کی پلکوں کی بال کا ایک آنسو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ یہ دنیا میں ایک مرتبہ رویا تھا تیرے شوق سے، تیرے خوف سے، تیری محبت میں. اللہ یہ تیرے لیے رویا تھا، ایک معمولی سا آنسو نکلا تھا، میں ایک بال چھوٹا سا بھیگ گیا تھا. اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں تیرے لیے رویا تھا. اللہ تعالیٰ اس پلکوں کے بال کی گواہی کو قبول فرمائیں گے، شفاعت کو قبول فرمائیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے کہ میرے اس بندے کو پلکوں کے بال کی گواہی کی وجہ سے، میرے اس بندے کو پلکوں کے بال کی گواہی کی وجہ سے جہنم سے نجات دے دو. ایک آنسو میں اتنی قوت تو ہے نا کہ انسان کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال سکتا ہے. تو جو قرآن پڑھتے ہوئے روئے گا، اس کی کیا اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی، کیا شان ہوگی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت رونا یہ مستحب ہے، یہ عارفین کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین. اللہ رب العزت نے یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر رونے والوں کی تعریف فرمائی ہے. کاش ہمیں بھی یہ نعمت مل جائے. تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ کے رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. آپ نے یہ پڑھا، اہل صفہ نے سنا اور رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سن کر روئے تھے نا، کہ اللہ کی خشیت میں خوف سے رونے والا جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. تو یہ رمضان میں کوئی ایسا لمحہ ہمارے پاس بھی ہو تو ہم اکیلے ہوں، کوئی اور نہ ہو، تنہائی بس ہم ہوں، اللہ ہو، اور کوئی دو چار آنسو نکل ہی جائیں. ہمارے اعمال نامے میں کوئی ندامت کے آنسوؤں کا بھی ذکر ہو. دنیا کے لیے تو بہت لوگ روئے، اللہ کے لیے رونا، اس کی بھی کوئی قدر ہوتی ہے. اللہ کے یہاں جہنم سے نجات مل جایا کرتی ہے. ایک واقعہ اور سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من لیالی، کہ نبی علیہ السلام ایک رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. فقال، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بکا، پھر رونا شروع کر دیا. بسم اللہ پڑھ کے رونا شروع کر دیا. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر رونا شروع کر دیا. روتے روتے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر رونا شروع کر دیا. اس کے بعد فرمایا اس شخص کے لیے بربادی ہو جسے اللہ رب العزت کی رحمت نہیں پہنچتی.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک آیت ہے پوری رات وہ ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، پوری رات ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر آپ نے ان کو عذاب دیا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بے شک مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ساری رات امت کے لیے مانگتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں عائشہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام رات کو آئے اور بستر پر آ کے لیٹ گئے اور کہنے لگے اے عائشہ مجھے چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، آنسو جاری ہیں اور نیچے زمین پہ پہنچتے چلے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ آخر یہ آنسوں کی لڑیاں کیوں جاری ہوتی تھیں؟ ہم بھی تو یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن کوئی اور تو نہیں ہے، ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، کہ کیوں جاری ہوتی تھیں ان کے ہاں؟ کہ ان کے دل صاف ہوا کرتے تھے۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، کنویں کو۔ جس چشمے سے کنویں سے پانی آ رہا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے، اور جو چشمہ خشک ہو جائے وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح یہ جو آنکھیں ہیں، یہ عین، اگر ان سے اللہ کی محبت میں، خوف میں آنسو جاری ہوں، یہ اللہ کے ہاں قبول ہیں، اور جو آنکھیں خشک ہو جائیں، پتھر ہو جائیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ کاش ہم بھی اس رمضان میں چند آنسو اللہ کی محبت میں نکال لیں۔ یہ کب نکلیں گی؟ جب نامحرم سے ہٹیں گی، جب اسکرین کے تماشوں سے ہٹیں گی، پھر اندر کوئی رحمت کی باتیں پیدا ہوں گی۔ جو نبی علیہ السلام کی کیفیت تھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بھی اسی طرح کی بہت ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ ان میں سے بعض واقعات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو روک ہی نہیں سکتے تھے، ادھر تلاوت شروع ہوتی ادھر رونا شروع ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ ایک مرتبہ جب لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے رو پڑے، اور روتے روتے ہچکی بن گئی، تیسری صف تک لوگوں نے ان کے رونے کی آواز کو سنا۔ اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کرتے 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 یہاں پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن قیامت کا کہ جس دن انسان اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہوگا۔ بس وہ قیامت کے دن کا خیال اور خوف خدا دل پہ آیا، رو پڑے، روتے رہے، اور اس کے بعد قرأت کر ہی نہ سکے، اتنا گریہ جاری ہو گیا، تلاوت آگے بڑھا ہی نہ سکے۔ کہ دل میں جب اللہ رب العزت کی عظمت ہو، خوف بھی ہو، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کا ہمارے دلوں میں خیال ہو، ذہنوں میں، پھر ایسی آیات آئیں تو بندے کا دل رستا تو ضرور ہے۔ وہ دن قیامت کا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی تو میں بھی کھڑا ہوں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جب قیامت کا یہ خیال آ جاتا ہے تو پھر دل نرم ضرور ہوتا ہے۔ مزاحم ابن ظفر کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھائی تو سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، اتنا روئے کہ آگے پڑھ ہی نہ سکے اور نماز پوری نہ کر سکے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، جہنم کی آگ کا جب ذکر آیا تو بس پھر وہ پڑھتے رہے ساری رات اور روتے رہے۔ تہجد کی نماز سے اکیلے تھے، ساری رات یہ پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے کہ جہنم کی آگ کے سلگنے کا ذکر، کہ وہاں کیا تکلیف کے معاملات ہوں گے۔ محمد ابن منکدر کے بارے میں آتا ہے، وہ تلاوت کرتے کرتے ایک رات یہاں تک پہنچے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ بھی پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ قیامت کے دن وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ہمیں گمان بھی نہیں۔
پتہ نہیں کل کیا پیش آ جائے۔ یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ اکابرین میں سے ایک بزرگ تھے، وہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ بس پڑھتے پڑھتے یہ آیت آئی، پل صراط کا خیال آیا اور رونا شروع کر دیا۔ پل صراط کیا ہے؟ یہ عین جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اور ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جو گزر جائے گا سامنے جنت ہے، جو نہیں گزر سکے گا نیچے گرے گا، نیچے جہنم ہے۔ اچھا، کون گزر سکے گا اور کون نہیں، اس کا اصل تو قیامت ہی کے دن معلوم ہوگا، لیکن علماء کرام نے یہاں لکھ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ کون گر سکے گا اور کون بچ سکے گا۔ ایک علامت انہوں نے بتائی ہے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں جو شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتا ہوگا وہ قیامت کے دن پل صراط استقامت سے چل کے کراس کر جائے گا، اور جو دنیا میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے پھسلتا ہوگا یہ قیامت کے دن پھسل جائے گا۔ جو شریعت پر چل رہا ہوگا، ہم دیکھیں شریعت پہ چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی نماز 5 پڑھی، کبھی 3 پڑھی، کبھی کوئی نہ پڑھی، کبھی عشاء کے وقت میں ہی 5 پڑھ لیں۔ ہمارے گھر میں شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں اور باقی معاملات اور لین دین، تو جو شریعت پر استقامت کے ساتھ چلنے والے ہیں یہ پل صراط کو آسانی سے کراس کر جائیں گے۔ یہ علماء نے بات لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، اور آپ نے امی عائشہ کو فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر دل کے بڑے نرم ہیں، جب قرآن پڑھیں گے تو ان کو رونا غالب آ جائے گا، وہ شاید تلاوت نہ کر سکیں، آپ کی غیر موجودگی میں اس طرح امامت نہ کروا سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کانا فی وجہ عمر ابن خطاب اسودان من البکا، خطان اسودان، ان کے چہرے کے اوپر 2 لائنیں بن گئی تھی رونے کی وجہ سے، 2 کالی لائنیں، اتنے آنسو کثرت سے گرتے تھے کہ چہرے کے اوپر 2 کالی لائنیں بن گئی تھیں۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا روتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ محراب میں رو رہے تھے قرآن پڑھتے ہوئے، اور اتنا رو رہے تھے کہ آنسو جو ہیں داڑھی کے اندر سے نیچے گر رہے تھے۔ زرارہ بن اوفا ایک قاضی تھے بصرہ شہر کے، تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور وہیں کے وہیں گرے اور فوت ہو۔ ہم لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ نماز میں سجدے میں موت آئے، لیکن نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خواہش ہم سب کی یہی ہے کہ دوران نماز، دوران طواف، گنبد خضرا کے سامنے، جالیوں کے سامنے، سجدے میں ہمیں موت آئے۔ اس قسم کی خواہشات تقریباً ہم سب کی ہیں، لیکن 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ دن قیامت کا کہ جس کے بارے میں فرمایا جائے، اس دن فرما دیا جائے گا اے مجرموں ایک سائٹ پر ہو جاؤ۔ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب مجرموں کو کہہ دیا جائے گا سائٹ پہ ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، اور ساری رات روتے رہے کہ نہ معلوم قیامت کے دن میں مجرموں میں ہوں گا کہ کن میں ہوں گا، کیا بنے گا۔ جب اس قسم کی قرآن مجید کی آیات انسان پڑھے اور سنے اور دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خیال ہو، پھر دل لرزتا تو ضرور ہے۔ ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا ایسی کوئی کیفیت ہمارے اندر بھی آتی ہے؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 16ویں سپارے کی ایک آیت ہے، اگر آیت پڑھوں گا تو جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کو سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن،
کہ جب رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ لوگ روتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہیں ایک امام صاحب تھے، انہوں نے یہی آیت تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد سجدے میں چلے گئے۔ آیت سجدہ ہے۔ تو جب نماز پوری ہو گئی تو وہ بزرگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے لوگو، اللہ نے تو یہاں یہ فرمایا ہے کہ روتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، تم ساروں نے سجدہ تو کر لیا، رونے والا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ 16ویں سپارے کی آیت جب بھی ہم نے پڑھی، جس نے پڑھی، سجدہ تو کرنا ہے، تو کبھی سجدہ کرتے ہوئے رونے کا بھی دل میں خیال آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تمہیں رونا نہ آیا کرے تو رونے کی شکل ہی بنا لو۔ ہم تو اس سے بھی دور ہو گئے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ذرا سن لیجئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تلاوت قرآن کرتے وقت نہیں روتا، اس کو اپنے نہ رونے پہ رونے کی ضرورت ہے کہ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، یہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے یہ شخص کہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اسے رونا نہیں آتا۔ یہ شخص تو بہت بڑی محرومی کے اندر ہے، یہ بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہے یہ شخص کہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو رونا نہیں آتا۔ اس کو اپنے نہ رونے پہ رونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ کیا بنے گا میرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دادی سے پوچھا، اسماء بنت ابی بکر سے، کہ صحابہ کرام کیسے تھے؟ تو انہوں نے ایک ہی بات فرمائی، کہا کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا یا سنا جاتا تھا رو پڑتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ ہم غور کریں کہ یہ قرآن ہمارا دل کب گدگدائے گا، کب وہ وقت آئے گا کہ ہمارے دل میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے کوئی خوف خدا کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب حفاظ بھی بیٹھے ہیں، زندگی گزر گئی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، آخر وہ کون سا وقت آئے گا کہ قرآن مجید ہمارے دلوں کو گرمائے گا، گدگدائے گا، کوئی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہمارے اوپر کب اس کی تاثیر ہوگی؟ یہی قرآن وہ پڑھتے تھے، قرآن تو کوئی اور نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل قرآن مجید کے اثرات کو قبول نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی نزلے زکام کا مریض ہو، اس کو بہت اچھی خوشبو دے دیں، وہ سونگھنے کی کوشش کرے گا، اس کو نہیں آئے گی۔ اس میں خوشبو کا قصور نہیں ہے، یہ مریض ہے، بیمار ہے، اس لیے نہیں آ رہی اس کو، خوشبو کا قصور نہیں ہے۔ تو قرآن مجید تو وہی ہے جو ہمارے بڑے بھی پڑھتے تھے، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے اوپر اثرات کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ سن لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، توجہ کے ساتھ وجہ سن لیجئے، فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے یہ دل کبھی نہ بھرتے۔ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تلاوت قرآن سے یہ دل کبھی نہ بھرتے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل بیماری یہ ہے کہ دل پاکیزہ نہیں، دل صاف نہیں، گناہوں کی میل ہے، ظلمت ہے، گناہوں کی نجاست ہے۔ دل کے اوپر گناہوں نے ایک ایسی پولیتھین پیکنگ ہو گئی ہے اور ایسا اس کو دبیز پیکنگ کے اندر آ گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کے اثرات آتے ہیں لیکن اندر نہیں پہنچ پاتے کہ گناہوں کی ایک لیئر ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ جب تک اس کو نہیں اتاریں گے، اس زنگ کو نہیں اتاریں گے، قرآن مجید کے اثرات پورے نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن مجید کو وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک ہیں، باوضو ہیں۔ بے وضو کے لیے منع، جس کے اوپر جو غسل فرض ہے واجب، ان کے لیے بھی منع، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو جس کا ظاہری بدن ناپاک ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس کا دل ناپاک ہے وہ قرآن مجید کے انوارات کو محسوس نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آج ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک تصویر آئی، اس میں لکھا ہوا تھا فلسطین یا پتہ نہیں کس ملک کی مسجد کی تصویر تھی، قرآن مجید کو انہوں نے ریپر کیا ہوا تھا چاروں طرف اور لکھا ہوا تھا کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ایک زمانہ تھا جب کوئی وبا، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف امت کے اوپر آتی تھی، یہ عبادت کی طرف، مسجد کی طرف متوجہ ہوتی تھی، اور آج مسجدوں میں لکھ کے لگا دیا گیا قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ پیسوں کا لین دین ہم کرتے ہیں، نوٹ لینا دینا کرتے ہیں، بازار میں شاپنگ کرتے ہیں، چیزوں کا لینا دینا کرتے ہیں، ہر کام ایک دوسرے سے لینے دینے کا کر رہے ہیں، ہاتھ ایک دوسرے کو چیزوں کو ٹچ ہو رہے ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ لیکن قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے منع کیا جا رہا ہے، جو قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ انہوں نے کب لکھا؟ جب ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت تو ہاتھ میں موبائل ہے، قرآن کے لیے وقت کہاں؟ یہ ان لوگوں نے کب لکھا؟ جب ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب انہوں کو لکھنے کی، آج سے 300 سال پہلے کوئی لکھ سکتا تھا یہ؟ اگر کوئی وبا آتی، اس سے بھی 10 گنا بڑی آتی، کوئی لکھ سکتا تھا کسی مسجد میں؟ لکھنے والوں نے کیوں لکھا؟ ان کو اتنی ضرورت اور ہمت کیوں ہوئی؟ یہ جو کیفیت بنی کیوں بنی؟ یا ان کا ذہن تبدیل کر دیا گیا؟ جو بھی وجہ بنی اس لکھنے کی، یہ آج سے 100 سال پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اصل مسئلہ تو یہاں سے بنا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اس رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مانگیں، یا اللہ مجھے رونے والی آنکھ عطا فرما، اور اگر قرآن پڑھ کر اور سن کر رونا نہیں آتا تو اس نہ رونے کے اوپر بھی ہم روئیں کہ اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ صحابہ کرام کا قرآن مجید سے کیسا تعلق تھا؟ سیرت کے بیانات میں واقعہ گزرا ہے الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور دشمن قریب تھا، تو رات کو 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی آپ نے جاگ کر جو ہے نا حفاظت کرنی ہے، اور صبح ہمیں اٹھا دیں، اور اگر کوئی رات کو خطرہ ہو تو ہمیں اطلاع کر دیں، تب بھی اٹھا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایک اونچے ٹیلے کا انتخاب کیا کہ بھئی یہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سب نیچے سو رہے ہیں، ہم ذرا دور تک نظر یہاں رکھ سکیں گے۔ تو دونوں تھے، ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ جب ساری رات جاگنا ہی ہے تو ڈیوٹی کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ مثال اگر 4 گھنٹے باقی ہیں فجر میں تو 2 گھنٹے ایک آرام کر لے، 2 گھنٹے دوسرا آرام کر لے۔ کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگلے دن پھر آگے سفر ہے، اس پہ انہوں نے طے کر لیا۔ اب جو اکیلے رہ گئے تھے نا، انہوں نے سوچا جب جاگنا ہی ہے تو اللہ کا قرآن کیوں نہ نماز میں پڑھا جائے۔ تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نماز شروع کی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن کہیں قریب تھا، اس کو اندھیرے میں نظر آیا کہ ٹیلے کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے، تو وہاں سے اس نے جو تاک کے تیر مارانا جسم کے اندر لگا، خون کا فوارہ نکلا، لیکن آپ قرآن پڑھتے رہے۔ پھر ایک اور تیر لگا، پھر ایک اور تیر لگا، تیروں پہ تیر لگے، اور ہر جگہ سے خون نکلتا رہا، آپ قرآن پڑھتے رہے۔ پھر ایک دم انہوں نے ایک خیال کے تحت جو ہے وہ نماز کو جلدی مکمل کیا اور اپنے ساتھی کو اٹھایا، کہا دیکھو دشمن قریب ہے۔ تو ان کی حالت دیکھ کے اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے کیا کیا، یہ پہلے اٹھا دیتے، اتنا انتظار کیوں کیا، پہلے تیر پہ اٹھا دیتے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے قرآن مجید کی ایک سورت شروع کی تھی، میرے دل میں تھا کہ اس کو پورا کروں، اس کے بغیر نماز مکمل نہ کروں چاہے تیر آتے رہیں۔ پھر خیال یہ آ گیا کہ میں تو یہاں ایک ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا ہوں، اگر شوق قرآن اور تلاوت قرآن کی وجہ سے مجھے تیر لگتے رہے اور میں بے ہوش ہو گیا، فینٹ ہو گیا، ایسا کو معاملہ پیش آ گیا تو میرا فرض منصبی متاثر ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس صورت کو چھوڑنا نہیں میں چاہتا تھا، اتنا مجھے اس میں مزہ آ رہا تھا، چھوڑنا نہیں میں چاہتا تھا، اس لیے چھوڑا کہ میرا فرض منصبی کہیں فوت نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کی کیفیت تلاوت قرآن میں ہوتی تھی۔ چھوٹے بچے کو چوئنگم دے دینا، اس سے بڑا مزہ آتا ہے، گھنٹوں اسی کو لے کے چباتا رہتا ہے۔
تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کو، اسلاف کو قرآن مجید کی آیات بار بار پڑھنے سے ایسے ہی کوئی مزہ آتا ہوگا روحانی طور پر کہ بار بار ایک ہی آیت کو ساری ساری رات پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارا دل جو نا ٹریش کین بن گیا ہوا ہے، ہر غلط نجاست اور گناہ کی چیز ہم نے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ مسجد سے نکلے اس پہ نظر پڑی، اس پہ نظر پڑی، زبان سے جھوٹ نکلا، کان سے میوزک سنا، غیبت سنی، معاملات کے اندر گڑبڑ کی، تو دل کے اندر ہر طرف سے گناہوں کی ظلمت آئی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے بار بار۔ اور اس رمضان میں ہم کوشش کریں کہ خوب کثرت کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قیامت کے دن کا استحضار بندے کو سیدھا کر کے رکھتا ہے۔ آج جگہ جگہ سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی جرائم نہیں کم ہو رہے، بڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک خوف خدا ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو مسئلے کتنے حل ہو جائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خیال یہ ہمیں مل جائے تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اگر تمام سیکیورٹی ادارے ہر کلومیٹر کے اوپر کیمرے لگا لیں اور ہر ایک آدمی کی اسکیننگ کریں اور چیکنگ کریں، تب بھی یہ جرائم کو نہیں روک سکتے۔ ہاں، دلوں کے اندر خوف خدا آ جائے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ابھی میرا گلگت جانا ہوا، الحمدللہ گلگت اور ان علاقوں میں، تو ایک جگہ کے داریل، تو بہت عجیب حالات سنے وہاں کے، بہت زبردست قسم کے۔ وہاں کے جو داریل مرکز کے امیر ہیں اور امام ہیں مولانا ولی اکبر صاحب، انہوں نے بتایا کہ میرے علم میں ہمارے داریل کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بالغ تو ہو اور اس کو نماز نہ آتی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، یعنی کہ پورے داریل میں کوئی بے نمازی نہیں ہے، مگر پورے داریل میں کوئی ایک عورت بے پردہ نہیں ہے، اور وہاں جرائم بھی نہیں ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی جرائم شروع ہوں گے، بے پردگی کا ریشو بڑھاتے چلے جائیں، کرائم کی ریشو بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمیں کہیں دنیا کے اور ملکوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی ملک میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بعض علاقوں میں جیسے پٹھان ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ نمازی بھی ہم سے زیادہ ہیں اور پردے میں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ میں اس سفر میں بھی گیا، کوہستان رکے تو ایک جگہ سڑک خراب تھی، تو ہم 4 ساتھی تھے، تو 2 کو اتار دیا، پھر میں اور میری بیگم ہم بیٹھے اور ہم گاڑی کو لے کے نکل گئے۔ اب صبح چڑھائی تھی اور وہ خراب تھوڑا سا روٹ تھا، وہ 200-300 میٹر کا ہوگا کم و بیش۔ تو میں نے ان کو کہا، اس صبح ڈرائیونگ جو ہے نا ہمارے ایک ساتھی تھے خرم نسیم، انہوں نے کرنی تھی، آگے گلگت جانا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا گاڑی لے کے آگے پہنچیں، یہ 200 میٹر کے بعد جو ڈرائیونگ سیٹ چینج کرنی ہے تو آپ آ جائیں، تو میں بیگم صاحبہ کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ تو وہاں کے جو اس مدرسے کے مسجد کے جو محتمم ہیں حافظ محمد صاحب پٹن کے، تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ لاہور میں تو ایسا ہوتا ہوگا، وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا رواج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عورت گھر سے اگر نکلے گی تو گاڑی میں بیٹھے گی، اور اس طریقے سے یہ 200-300 میٹر جتنا بھی ہے یہ پیدل اس طرح آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہمارے ہاں 100% پردہ ہے۔ پھر جی بی گلگت بلتستان، ابھی گلگت میں ڈی آئی جی صاحب سے ملنے گیا، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک ویسی باتوں میں ایک عجیب سی بات، حالات کے بارے میں ذکر ہوا، کہنے لگے کہ پورے جی بی میں کرائم ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی 50 سے زیادہ انہوں نے کوئی تھانے بتائے، 60-70 کتنے، مجھے وہ تعداد یاد نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ لاہور یا گجرانوالہ یا ایسے علاقوں کے ایک تھانے میں ایک سال میں جتنے کرائم آتے ہیں، جتنے کیسز آتے ہیں، پورے گلگت بلتستان میں اس ایک کے برابر بھی نہیں۔ وہاں پردہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو بہرحال اگر دل میں خوف خدا ہو تو پھر ہر کلومیٹر کے اوپر نہیں، کہیں بھی اگر نہ ہو نا کیمرہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا،
اور دل میں اگر خوف خدا نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے، تو پھر ہر کلومیٹر کیا ہر میٹر کے اوپر بھی سیکیورٹی کیمرے ہوں تب بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمیں دلوں میں خوف خدا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہوگا، جب خوف خدا ہوگا، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے اور قرآن پڑھ یا سن کر رونا بھی آئے گا۔ بغیر خوف خدا کے آ نہیں سکتا۔ ایک آیت سنیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے بندے ایک ایک کر کے پیش کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک ایک کر کے، ون بائی ون۔ جیسے آج ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو واک تھرو گیٹ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر اسکینر ہوتا ہے، ایک ایک کر کے گزارتے ہیں۔ 2 آدمی گزرے ہیں تو ایک کو واپس بھیج دیتے ہیں، وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، کلیئرنس لینی ہوتی ہے۔ اگر کچھ میٹل ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے قانون میں اجازت نہیں ہے، اگر وہ ہوگی تو وہ آپ کو وہاں آگے جانے نہیں دیں گے کہ پہلے اس کو پیچھے چھوڑ کر آؤ پھر آگے آ سکتے ہو۔ تو بالکل سمجھنے کے لیے یہ منظر سمجھ لیجئے، سمجھنے کے لیے کہ ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ آپ سمجھیں کہ قیامت کے دن گیٹ لگا ہوگا، واک تھرو جنت کی طرف جانا ہوگا، یہ حاجی صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب اور جناب شیخ صاحب، حضرت صاحب جا رہے ہوں گے کہ چلو جنت ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اگر یہ آواز آ گئی، وہ جو بزر بجتی ہے نا، بیل بجتی ہے گزرتے ہوئے بعض دفعہ واک تھرو گیٹ کے ذریعے، وہاں اگر یہ والی آواز آ گئی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ان کو روک لو، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ اگر اندر کوئی ایسی چیز ہوئی اور وہاں گزرتے ہوئے یہ آواز آ گئی کہ ہم نے تو ان کا ٹرائل لینا ہے، کہ لوگوں کے سامنے یہ اللہ کا دوست تھا، تنہائیوں میں شیطان کا دوست تھا، لوگوں کے سامنے حاجی نمازی بنتا تھا، ویسے یہ شیطان کی باتوں کو مانا کرتا تھا، چھپ چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا، اس کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں تھیں، جھوٹ یہ بولتا تھا، دھوکے یہ دیتا تھا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو مت گزرنے دینا، ان کو روکو، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، چیکنگ ہونی ہے۔ تو دنیا میں جب لگیج کے لیے دیتے ہیں نا تو وہ بھی اسکیننگ مشین سے گزارتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہو تو اس کو کھولوا کے پوچھتے ہیں، ہاں بھی بولو کیا ہے یہ، دکھاؤ، کھول کے دکھاؤ، انہیں بتانا پڑتا ہے، اور جو چیز قانون اجازت نہیں دیتا وہ اس کو پیچھے رکھوا لیتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اعمال نامے کا اور بندے کا قیامت کے دن ہوگا، اور وہاں اگر ایسی آواز آ گئی تو کیا بنے گا۔ آج ہمیں جتنا تنگ دستی کا ڈر ہے، اتنا خوف خدا آ جائے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتے یا سنتے ہوئے روتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا، بڑا پیارا، کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے گناہوں پر روتے ہوں گے، ندامت کی بنا پر روتے ہوں گے، نادم شرمندہ ہوں گے، ان کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تو ہم اس کے لیے کوشش تو کریں، رمضان کے مہینے میں یہ ٹارگٹ تو بنائیں کہ خوب کثرت سے تلاوت کرنی ہے، اور دوسرا رونے کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ رونا نہ آئے تو اس نہ رونے پہ رونا ہم آئیں، یا اللہ ہمیں کیوں نہیں رونا آ رہا۔ اور آخری درجہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دیا، رونا اگر نہ آیا کرے تو رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ ہم اپنی کوشش تو کرتے رہیں، اور آخر میں جو ہے نا وہ 2 باتیں کرنی ہیں، یہ سب لوگ یاد رکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو جو ہے نا آگے پہنچائیں۔ اگر اس کے کلپ الگ الگ بن جائیں تو اور اچھی بات ہے۔ پہلی چیز، 40 دن تک حدیث کے اندر آتا ہے، جو شخص 40 دن تک
تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو دو طرح کی براتیں مل جائیں گی، نمبر ایک نفاق سے برات، نمبر دو جہنم سے برات۔ یعنی اس کو دو ایسے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے کہ یہ منافق نہیں، یہ مومن ہے، اور یہ جہنمی نہیں، یہ جنتی ہے۔ کہ دو سرٹیفکیٹ اس کو کس بات پہ ملیں گے؟ 40 دن تک جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہے۔ رمضان میں اس کو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تو بے نمازی بھی نمازی بن رہا ہوتا ہے نا، الحمدللہ۔ تو 29-30 دن رمضان کے ہو گئے، اس میں ہم کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، چند دن آگے پیچھے کے جوڑ لیں، شوال کے جوڑ لیں، شعبان کے جوڑ لیں، تو 40 دن پورے کرنا ہر رمضان میں بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم کوشش کریں۔ عورتیں کیا کریں کہ وہ صحیح وقت پر نماز پڑھیں، وہ مسجد میں نہ آئیں، انہوں نے جماعت سے تو نہیں پڑھنی، اپنے وقت پہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، ایک بات۔ دوسری بات بھی سن لیجئے، لیلۃ القدر، اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس ایک اکیلی رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر، 83 سال کی عبادت سے بڑا۔ تو ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اس کو پانے کا نسخہ سمجھ لیجئے، گارنٹیڈ، پکا، جس شخص نے یہ کام کر لیا اس کو لیلۃ القدر مل گئی، لازمی بات ہے انشاءاللہ تعالی، اور دلیل کے ساتھ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ دلیل بعد میں، عمل کو پہلے بتاتے تھے۔ جیسے اعلان ہونا کہ رمضان شروع ہو گیا اور ہم نے سحری بھی کرنی ہے، پہلا روزہ رکھنے سے پہلے ہم یہ کام شروع کر دیں۔ وہ کیا کام ہے؟ سحری سے پہلے یا سحری کے بعد، لیکن اذان سے پہلے تمام صورتوں میں، اذان سے پہلے روزانہ 10 12 15 منٹ تقریباً ہم مصلی کو دے دیں، 2 کر کے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، کچھ دعا استغفار، کچھ بھی نیک عمل کر لیں جس میں دل لگے، روز یہ کر لیں، تہجد پڑھ لیں تو سب سے بہتر، اور پورا رمضان کریں، عید کی رات تک پورا رمضان کریں، رمضان کی آخر رات تک اس کو کریں، کنٹینیو کریں۔ سحری کے لیے اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صرف 10 15 منٹ زیادہ اٹھیں پورا مہینہ، تو کیا ہوگا؟ جو رات بھی شب قدر کی ہوگی اس رات میں ہمیں عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو اس سے 2 فائدے ہمیں ہوں گے، ایک فائدہ پورا رمضان تہجد کا ثواب، اور دوسرا فائدہ جو رات بھی شب قدر کی ہوگی وہ مل جائے گی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور زمین پہ پھیل جاتے ہیں، کس ٹائم پر آتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ مغرب کے بعد آتے ہیں، عشاء کے بعد آتے ہیں، رات 10 11 12 1 بجے 2 بجے، کب آتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، آنے کا وقت کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہ جو بھی رات ہوتی ہے اور جب بھی آتے ہیں، جانے کا وقت قرآن میں اللہ نے بتا دیا، ہی حتی مطلع الفجر، وہ جو بھی وقت ہے فجر کے وقت تک، فجر کی اذان تک رہتا ہے، وہ جب بھی آ جائیں، اگر ہمیں 10 15 منٹ یا آخر وقت کی عبادت پورے مہینے کی مل گئی تو گویا لیلۃ القدر جو بھی رات تھی وہ ہمیں مل گئی۔ تو تکبیر اولیٰ کے لیے بھی یہ کام ہم کر لیں، لیلۃ القدر کے لیے بھی یہ کام ہم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرنے کی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند باتیں، آئندہ رمضان میں ہمیشہ کی طرح عصر سے مغرب نہیں ہوگا سلسلہ، 1:30 بجے جو ہے وہ ہوگی ظہر کی نماز، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیان ہوگا۔ یہ ہے ایک تو رمضان المبارک کی ہماری ترتیب جو مستقل چلی آ رہی ہے۔ دوسری، ہر اتوار بدھ کا بیان نہیں ہوگا، رات کو تراویح ہوگی، تراویح کے بعد 15 منٹ کا بیان ہوگا انشاءاللہ، تو آن لائن آپ کو مل جائے گا۔ اور کیا کہتے ہیں، رمضان کو اتوار کے عصر نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے ظہر ہوتی ہے، ایک ہمیشہ سے یہی ترتیب ہے الحمدللہ۔ باقی گلگت بلتستان کا مستقل ہمارا سفر پہ سفر چل رہا ہے، اور وہاں ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ عورتوں کے لیے ووکیشنل سینٹر اور کوئی دینی تعلیم کے لیے سلسلے شروع کیے جائیں، تو اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اب توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، اذان ہونے لگی۔
ساتھ ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں: درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ. ابھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے بلکہ پورا ہو چکا ہے. کی تفصیلات آپ سب کے علم میں ہوں گی نہیں تو پھر واٹس ایپ کے اوپر لے سکتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. دعا کے اوپر ایک بات یاد آئی. آج ایک صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے دعاؤں کا کلپ سنا تھا جو رمضان کا چل رہا ہے. کہنے لگے جی آپ نے اس میں کہا ہے کہ جو دعا دنیا میں قبول نہ ہوگی آخرت میں قبول ہوگی. تو میں نے تو دنیا میں نوکری مانگی ہے، کیا مجھے وہاں بھی نوکری کرنی پڑے گی؟ کیا وہاں اس کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں ان کا کیا گمان تھا کہ جی یہاں تو میں نے نوکری مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو نوکری نہیں ہوگی. تو بھئی ہم جو بھی کچھ یہاں مانگیں گے انشاءاللہ یہاں بھی ملے گا، اور جو یہاں نہیں ملے گا وہاں اللہ وہاں کے حساب سے بہتر ہمارے لیے جو ہوگا وہ عطا فرمائے گا. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایتی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما. قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما،
حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت فرما۔ یا الہ العالمین جو منگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجئے۔ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجئے۔ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ پورے آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، خوب شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا، اللہ ہماری اس بری کیفیت کو دور فرما۔ ہمیں یا اللہ قرآن کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام اخراجات کو اپنی ضرورت اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ ہماری پھپھی بھی ایک ہسپتال میں ہے، میری والدہ کی پھپھی، یا الہ العالمین انہیں بھی کامل شفا عطا فرما۔ ایک کراچی میں ہسپتال میں، ایک لاہور میں ہسپتال میں ہے۔ یا اللہ ان دونوں کو اور ان دونوں کو بالخصوص اور باقی تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رحمۃ۔